بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو کسی انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی گئی ہے یا عطا کی جائے گی وہ نعمت رضا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی، اور اس نعمت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں، حتیٰ کہ بہشت اور جنت اس کی نعمت سے بھی بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی نعمت ہے۔ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ لوگوں پروردگار عالم بلا رہے ہیں، ان کی مجلس لگنے والی ہے، سارے کے سارے پروردگار کی مجلس میں حاضر ہو۔ اللہ اکبر، وہ کیا سما ہوگا! ذرا چشم تصور میں اس منظر کو لائیے کہ جب جنتی اپنے جنت میں بیٹھا ہوا ہو اور اعلان ہو رہا ہے کہ جنتیوں چلو، اللہ رب العزت کا دربار سجا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے آج خصوصی طور پر تمہیں مدعو کیا ہے، تمہیں دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا وہ سہانا منظر ہوگا، اور کیا وہ سنہرا اعلان ہوگا جس میں جنتی اپنی تمام تر جنت کی نعمتوں کو بھول کر جلدی جلدی تیاری کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت بلا رہے ہیں، محسن اعظم کا دربار ہے، منعم حقیقی کا دربار ہے، اور منعم حقیقی یاد کر رہا ہے، بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اس کی طرف سے منادی نے اعلان کر دیا ہے، تو جنت کی نعمتیں بھی جس میں وہ ہوں گے وہ ہیچ نظر آئے گی اللہ رب العزت کی زیارت اور اللہ کی مجلس میں حاضری دینے کے مقابلے میں۔ تو ساری جنت کی نعمت کو پیچھے چھوڑ کر اس منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس ہال میں، اس جلسہ گاہ میں، اس مقام پر، اس ٹینٹ پہ
اس وینیو پہ جہاں اللہ رب العزت نے بلانا ہے اس کی طرف خرامہ خرامہ کشا کشا چلتے ہوئے پہنچ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان لوگوں میں بنائے۔ دوستو کیا کہوں، الفاظ نہیں میرے پاس اس کی لذت کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ لذت آپ اپنے قلب میں محسوس کر سکتے ہیں، الفاظوں میں اس کی لذت نہیں بیان کی جا سکتی۔ ذرا چشم تصور میں پہنچے تو صحیح نہ وہاں، اللہ مجھے آپ کو پہنچا دے۔ اور یقین کیجئے ایک بات میں درمیان میں رک کر کہہ دوں کہ جو لوگ اللہ کی محبت میں غرق ہیں، ڈوبے ہوئے، اللہ سے ان کا محبت کا اور عشق کا تعلق ہے، جو اس دنیا میں ہے، اسی دنیا میں ہے، آپ کی اور میری دنیا میں ہے، مگر ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق محبت و عشق کے درجے کا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت میں، عشق میں دیوانگی کی حدوں کو پار کر چکے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان لوگوں کا عالم یہ ہے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اسی جوش و محبت کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، جس طرح جنت میں یہ اعلان سننے کے بعد جنتی دوڑ پڑے گا کہ میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے۔ اور جو اللہ کے منادی کی آواز کو سن کر اس دنیا میں بھی نہیں آتا نا، بیچارے وہ اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ ہمارے جاوید اقبال صاحب، محمد جاوید صاحب جے ڈی، پچھلے دنوں ہم سے کہہ رہے تھے ایک دکان کا افتتاح کرنا ہے رانچ ڈیل میں۔ شام کو بیزی ہوتا ہوں مسجد میں، دن کو دارالعلوم میں بیزی ہوتا ہوں۔ میں نے کہا کروانا آپ سے ہے۔ میں نے کہا پھر میں صبح جاتا ہوں، نیند قربان کر کے میں پہنچا ہوں۔ جاوید اقبال صاحب کی محبت میرے دل میں ہے، میں پہنچوں گا۔ شادی بیاہ کا کارڈ جاتا ہے، میں نے پاکستان سے یہاں آتے ہوئے، یہاں سے یورپ جاتے ہوئے، یورپ سے امریکہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ طول و عرض عشق و محبت کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب محبت ہے، عشق ہے، کراچی والے پشاور آئیں گے، پشاور والے آگے چترال کہیں تو وہاں جائیں گے، اور کوہاٹ والے پنجاب آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عشق و محبت جو ہے وہ فاصلوں کو سمیٹ دیا کرتا ہے۔ اگر عشق و محبت ہو، عشق و محبت کے آگے کوئی چیز نہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی آواز سنتے ہیں اور اللہ کے گھر کی طرف قدم نہیں اٹھتے؟ دوستو، ماں سوائے اس کی اور کوئی تعویل نہیں کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور عشق کا حبہ بھی نہیں ہے۔ اللہ بلائے اور نہ آئے، اللہ بلا رہا ہو۔ مؤذن جو پکار رہا نا، وہ مؤذن آواز اس کی ضرور ہے، لیکن وہ اللہ کی نمائندگی ادا کر رہا۔ میں پوچھتا ہوں، کامیابی کون دیتا ہے؟ مؤذن دے گا یا اللہ دیں گے؟ فلاح اور صلاح یہ مؤذن سے ملتی ہے یا اللہ سے؟ وہ بیچارہ ہمارے ملکوں میں تو مؤذن بیچارہ سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے، وہ خود زکوٰۃ کا، فطرانے کا مستحق ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کیا کامیابی دے گا؟ وہ دنیا آخرت کی کامیابی سے کیا سرفراز کرے گا؟ اور وہ جب کہتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لوگوں آ جاؤ کامیابی کی طرف، لوگوں آ جاؤ نماز کی طرف، لوگوں آ جاؤ دنیا آخرت کی کامیابی کی طرف۔ فلاح کہتے ہیں عربی زبان میں اس کامیابی کو کہ جس کا تعلق آخرت سے بھی ہے، اور اس کامیابی کو جس کا تعلق دنیا سے بھی ہے۔ دونوں جگہ پر اللہ کامیاب کریں گے۔
آخرت کی کامیابی تو اللہ پاک نے اس کے لیے استعمال کیا فوز، فے واو زے، فوز کا لفظ استعمال ہوا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں بندے کو کہنا چاہتے ہیں یہ کام کرو تم آخرت میں کامیاب ہوگے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں فوز کا، ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز الکبیر۔ جہاں بھی آیا فوز عظیم، فوز کبیر کا لفظ آیا، اور وہ عمل کے جس پر اللہ آخرت میں نہیں دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے لفظ فلاح لائے۔ اور اذان میں کیا کہا؟ حیا علی الصلاح کے بعد حیا علی الفوز کہا ہے۔ مؤذن کیا کہتا ہے؟ حیا علی الصلاح، حیا علی الصلاح، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ حیا علی الفوز، حیا علی الفلاح۔ بتایا کہ نماز صرف آخرت کی کامیابی سے انسان کو، نمازی کو ہمکنار نہیں کرتی، اللہ نے یہ وہ نعمت دی ہے کہ جس کے ادا کرنے سے ایک انسان آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ دنیا میں بھی اس کو ناکام نہیں رکھتے، اسے کامیاب ضرور کر دیتے ہیں۔ کہ نماز ایسی عظیم الشان عبادت۔ اب وہ بلا رہا دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آ جاؤ، تو مؤذن بیچارہ خود غریب ہے، وہ کیا دنیا خود جو ہے وہ پیسے نہیں ہے، وہ کیا دوسروں کو کامیاب کرے گا؟ تو یہ در حقیقت نمائندگی کر رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہلوا رہے کہ میری طرف سے تو اعلان کر کہ لوگوں اگر تم نے کامیاب ہونا ہے دنیا میں بھی اور کامیاب ہونا ہے آخرت میں بھی تو آ جاؤ، میں بلا رہا ہوں، میرے دربار میں حاضری دو۔ میرے دربار میں حاضری دینے والے کو نہ میں آخرت میں محروم رکھوں گا، نہ میں دنیا میں محروم رکھوں گا۔ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا کہ ان کے قحط کے زمانے میں لوگ ان کے پاس آتے تھے، اب بادشاہ مصر ہو گئے، قحط پڑا اور بہت بڑا قحط تھا، جس کی پہلے سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کی تعبیر کے ذریعہ سے پیشن گوئی کر دی تھی۔ دنیا آتی تھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، غلہ، اناج، راشن اپنے لوگوں کے حساب سے لے کر چلی جاتی تھی۔ تمہارے کتنے بھائی، تمہیں اتنا راشن ملے گا، تمہارے گھر کے کتنے افراد، تمہیں اتنا ملے گا، تمہارے گھر کے کتنا، تمہیں اس دفعہ اتنا ملے گا۔ ایک شخص آیا نوجوان، اس نے کہا مجھے کتنے افراد، اتنے آدمی، کہا اتنا دے دو، انہوں نے کہا مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ سارے درباری منہ دیکھنے لگے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خود اس نوجوان کو کہنے لگا تمہارا ایک کوٹا ہے جو سب کے لیے مقرر ہے، تمہیں بھی یہی ملے گا بھائی، مجھے تو اس سے زیادہ چاہیے اور میں اس سے زیادہ لوں گا۔ انہوں نے کہا اس سے زیادہ کس خوشی میں تمہیں دوں؟ انہوں نے کہا پھر ایک بات سن لے، اپنا کان ادھر کرے، میں بتاؤں گا کان میں، تو آپ ضرور اس سے زیادہ مجھے خود دیں گے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کان اس کے آگے کیا، اس نے کچھ کہا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسے اتنے اونٹ غلہ اناج بھر کر لاد کر، اچھی طرح بھر کر لاد کر اسے اتنے اونٹ دے دو۔ وہ لے کر چلا گیا۔ سارے لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ یہ کون ہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں میں تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ سارے بھائی مصر میں ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، رشتہ دار بھی نہیں کہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں، اور آج یہ اتنے دعوے کے ساتھ آیا ہے اور اتنا سارا لے کر گیا، اتنے اونٹ کا بوجھ اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ کسی کی جرت نہ ہوئی پوچھنے کی، کسی ایک درباری نے، خاص الخاص درباری نے پوچھ لیا، مصاحب نے پوچھ لیا، ساتھی نے پوچھ لیا، وزیر نے پوچھ لیا، مشیر نے پوچھ لیا حضرت وہ کون تھا؟ کہا چھوڑو پرانی بات ہے، بات گئی رات گئی بات گئی والی۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت بتا تو دیں۔ تو کہا در حقیقت یہ وہ شخص تھا جسے میں بھی نہیں پہچانتا تھا، اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں وہ ہوں کہ جب آپ پہ تہمت لگی تھی تو میں شیر خوار بچہ تھا، ماں کی گود میں تھا، اور آپ پہ تہمت لگی تھی تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس تہمت سے براءت جو کرائی ہے وہ میرے وجہ سے کرائی ہے، میرے ذریعہ سے کرائی ہے، میں وہ بچہ ہوں۔
جس کو قرآن مجید میں کہا نا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، جس بچے نے بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا میں کون گنہگار ہے، غلطی کس کی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی غلطی ہے یا زلیخا کی غلطی ہے؟ کس نے کس کو گناہ پر مجبور کرنا چاہا اور کس نے کس کو گناہ کی دعوت دی ہے؟ زلیخا کہہ رہی ہے کہ میں نے گناہ کی دعوت نہیں دی، اس شخص نے بادشاہ سلامت آپ کی حرم پر ہاتھ بڑھایا ہے، اور یوسف علیہ السلام اپنی برات کا اظہار کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ایسی بات ہی نہیں ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت ایک بچے کے فیصلے نے یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے مقابلے میں بری کر دیا تھا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ قرآن مجید کے 12ویں سپارے سورہ یوسف میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، تو کہا اے یوسف میں وہ بچہ ہوں کہ جس نے آپ کی برات کا اظہار کیا تھا اور آپ کی برات کے لیے میں نے فیصلہ دیا تھا، تو اب جس شخص نے میری برات کی ہو، میری گواہی دی ہو پاک دامنی کی، تو یقیناً آج وہ میرے سامنے آیا ہے، تو یہ اس بات کا مستحق ہے کہ میں اس کا منہ خوشیوں سے بھر دوں اور اس کا دامن غلہ اناج سے بھر دوں، اس لیے میں نے اسے بہت زیادہ مال دیا ہے، اب یہ اس سے زیادہ لے نہیں جا سکتا تھا، نہ اس کے اونٹ پر بوجھ لادا جا سکتا تھا، ورنہ اس سے بھی میں زیادہ اس کو دیتا۔ چنانچہ وہ چلا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات عرض کی۔ ابھی سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پر وحی کی کیفیت شروع ہو گئی۔ جب اللہ اپنے نبیوں سے کلام کرتے ہیں تو وحی کے ذریعہ سے کرتے ہیں، اور وحی جب نازل ہوتی ہے تو اللہ کے ان خاص بندوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی کی کیفیت شروع ہو گئی، ماتھے پر سے ٹپ ٹپ پیشانی کے پر سے پسینے کے قطرے موتی کی طرح زمین پر گرنے لگ گئے۔ جب وہ کیفیت ختم ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصاحبوں سے کہا، ساتھیوں سے کہا، لوگوں پتہ ہے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ کہا نہیں بتائیں اللہ نے کیا کہا؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہا یوسف جس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ تیری پاک دامنی کی گواہی تم دی ہے تو تم نے اس کا منہ انعام سے بھر دیا ہے، اس کی جولی تم نے غلہ اناج سے بھر دی ہے اور اس کو مالا مال کر دیا ہے۔ تو پھر یوسف کیا خیال ہے تیرا اس شخص کے بارے میں جو بعد میں آنے والے ہیں، جو میری امت محمد میں پیدا ہونے والے ہیں، جو میناروں پر چڑھ کر دن میں 5 مرتبہ میری پاک دامنی کو اور میری شہادت دیں گے، میں اس کو کیسے مالا مال کر دوں گا اور کتنا مالا مال کر دوں گا؟ جو میناروں پر چڑھ کر دن میں یہ پوری زندگی میں ایک دفعہ کیا تو تم نے اتنا کچھ دیا، اور وہ جو روزانہ 5 مرتبہ میناروں پر چڑھ کر کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی اور نہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جہاں نظر ماروں جس چیز میں دیکھوں ہر چیز میں تیرے ہی جلوے نظر آتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مینار پہ چڑھ کر بلند آواز کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ اور ہر مرتبہ میں 2 مرتبہ میری پاک دامنی بیان کرتا ہے۔ تو اے یوسف علیہ السلام کیا خیال ہے تیرا اس شخص کے بارے میں جب وہ میرے پاس آئے گا؟ تو میں تو خزانوں کا مالک، دونوں خزانوں کا مالک میں ہوں اور میرے خزانے لامحدود ہیں، تیرے محدود خزانے سے تو نے اس کی استطاعت سے زیادہ دیا ہے، تمہاری استطاعت سے زیادہ دیا ہے۔ جب وہ بندہ میرے پاس آئے گا تو میں اسے کتنا مالا مال کروں گا اس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ آج مؤذن بلا رہا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، مؤذن بول رہا، زبان اس کی، آواز اس کی اپنی ہے بے شک، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پورے وثوق کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر میں کہہ رہا ہوں کہ در حقیقت آواز اس کی اپنی ہے لیکن پیغام اللہ کا ہے۔ وہ اللہ کی بات کر رہا، اپنی بات نہیں کر رہا۔ جس طرح ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرآن شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو آواز کس کی ہوتی ہے؟ پڑھنے والے کی، پڑھنے والے کی آواز ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن بے شک ہم نے اتارا ہے اور بے شک ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کیا آپ نے اتارا؟ آپ نے تو کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے اتارا ہے، ہم حفاظت کریں گے، آپ ہی تو بولا۔ تو پھر کیا کہتا ہے پڑھنے والا کہ حقیقت میں تو میں قاری نظر آتا ہوں،
پڑھنے والا میں نظر آتا ہوں، لیکن تو اس طاقت کو بھی دیکھ جو میری زبان سے جملے پڑھوا رہی ہے۔ در حقیقت میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ بات ان کی کر رہا ہوں، بے شک میرے منہ سے نکل رہی ہے۔ تو جس طرح ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، جیسے آپ پڑھتے ہیں، بہت مشہور سورت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ قرآن مجید ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، اب کوئی اچانک آدمی سامنے بیٹھا ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی پارسی ہو، کوئی غیر مسلم ہو، جس کو اس حقیقت کا پتہ نہ ہو، تو کہے گا دیکھو یہ مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں نے اتارا قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں۔ یہ کیا بول رہا؟ وہ کسی مسلمان کو بلائے گا، کہے گا مارتے نہیں اس کو، مارو اس کو، یہ تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ تو کہتا میں خدا ہوں، میں نے قرآن اتارا، مارو اس کو۔ تو مسلمان ہنس کر کیا جواب دے گا؟ کیا کہے گا؟ ہاں واقعی تو سچ کہہ رہا ہے، اسے مارنا چاہیے، یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہے گا میاں تجھے ابھی اس بات کا ادراک اور احساس اور شعور نہیں، جب تو مسلمان ہوگا اور مسلمانوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کرے گا تب تجھے پتا چلے گا، اس لیے کہ یہ بے شک آواز اس کی ہے، گلے اس سے نکل رہی ہے، مگر کلام اس کا نہیں، یہ اپنے پاک پروردگار کا کلام ہم کو سنا رہا ہے۔ بات اس کی ضرور ہے، آواز اس کی ضرور ہے، پر بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایران کے شہر بستام کے تھے، بہت بڑے ولی اللہ۔ پرانے زمانے کے بزرگوں میں حضرت خواجہ علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جسے آپ داتا صاحب کہتے ہیں، لاہور نگری کے بے تاج ولیوں کے بادشاہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، حضرت خواجہ شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کشف المحجوب میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا مقام اولیاء اللہ میں ایسا اونچا ہے جیسا تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام تمام فرشتوں میں بلند و بالا۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ، کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا مقام اللہ کے ولیوں میں ایسا اونچا ہے۔ ایک دفعہ کسی گاؤں میں، کسی شہر میں گئے، شہر والوں کو پتا چلا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ یہاں سے گزرنے والے ہیں، تو شہر امڑ آیا استقبال کے لیے، اور حضرت تجرد کی، خلوت کی زندگی گزارنا چاہتے تھے، گزارنے کو پسند کرتے تھے، عوام میں اتنا رہنا اچھا نہیں لگتا تھا، تنہائی میں خدا کی یاد زیادہ ہوتی ہے، اللہ سے لگاؤ تعلق زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ لوگوں میں رہے۔ تو حضرت کے اس وقت احوال یہ تھے کہ تجرد اور خلوت کو پسند کرتے تھے۔ اب جب لوگوں کا ہجوم آیا تو حضرت کو ذرا وحشت سی ہوئی، تو حضرت نے پڑھنا شروع کر دیا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ پڑھتے دل میں پڑھنا شروع کر دیا، لوگ جو قریب آتے گئے، حضرت پڑھتے گئے۔ جب اس آیت پہ پہنچے نا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ طٰہٰ میں آتی ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ بے شک میں ہی ہوں اللہ، الہ تنہا خدا، اور میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، لہذا میری عبادت کرو۔ یہ بات اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی۔ جب اس آیت پہ پہنچے
تو حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے زور سے یہ جملہ پڑھنا شروع کر دیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ پہلے تو سورہ طٰہٰ آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پہ پہنچے تو زور سے پڑھنا شروع کر دیا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ لوگ کہنے لگے بھائی اس کا دماغ چل گیا ہے، یہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، بھاگ جاؤ۔ کوئی ان کے پاس ٹھہرا ہی نہیں، سب چلے گئے، حالانکہ وہ تو قرآن پڑھ رہے تھے۔ بتانا یہ ہے کہ دیکھو قرآن ہم اپنی زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آواز قاری کی ہوتی ہے، گلا قاری کا ہوتا ہے، لیکن بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح مؤذن جب اذان دے رہا ہوتا ہے تو مؤذن کی اذان مؤذن کے گلے سے نکل رہی ہوتی ہے، الفاظ مؤذن کے گلے سے نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن مؤذن منادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ معلوم ہوا کہ مؤذن تو منادی ہے، وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، لیکن بلا رہا ہوتا ہے اللہ۔ وہ پچھلے دنوں ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے گھر میں کچھ لوگ آ گئے جس کو آپ بیلف کہتے ہیں، وہ جب پیسے نہ دو تو سامان اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ جب دروازے پر آ گئے، بھول سے میری اہلیہ نے دروازہ کھول دیا۔ اب وہ لوگ اندر گھسنے کی کوشش کرے، میں اسے دروازے پر روکوں تو میری اس کے ساتھ تو میں ہو گئی۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو بہت برا بھلا کہا، تو اس نے کہا مجھے برا بھلا کیوں کہتے ہو، میں تو صرف ایک نمائندہ ہوں، برا بھلا اگر کہنا ہے تو جا کے ٹاؤن ہال والوں کو کہو، میں تو ان کے حکم پر آیا۔ ہمارے ملکوں میں بھی ہوتا ہے، جب کوئی خبر دینے کے لیے آتا ہے، جب کوئی آ کے کسی کو کوئی خبر دیتا ہے، کورٹ کا آپ کو آ کر پرچی دیتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں لڑیں گے، اور جب لڑنا چاہیں گے تو وہ صاف طور پر یہ کہہ دیتا ہے میاں مجھ سے کیوں لڑتے ہو، میں تو صرف ایک نمائندہ ہوں، ایک پیغامبر ہوں، پیغام رساں ہوں، خبر پہنچانے والا ہوں۔ اگر آپ کو لڑائی کرنی ہے تو جاؤ اس کے ساتھ جا کے کرو جس نے آپ کو یہ لیٹر بھیجا ہوا ہے۔ بے عین ہی یہی حال مؤذن کا ہے کہ مؤذن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منادی کر رہا ہوتا ہے، بات اللہ کی ہوتی ہے، یہ پہنچا رہا ہوتا ہے، یہ بتا رہا ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک، اور جب عربی زبان میں غور کریں، حی علی الصلاح پہ غور کریں اور حی علی الفلاح پہ غور کریں، تو عربی لوگ حی علی اس وقت کہتے ہیں جب ان کے یہاں شادی ہو، عربی لوگ حی علی اس وقت کہتے ہیں جب ان کے یہاں پارٹی ہو، جب حی علی اس وقت کہتے ہیں جب ان کے یہاں کوئی دعوت ہو، اور جب دعوت ہو نا تو دعوت کے موقع پر جب دنیا آتی ہے تو گھر والا، دعوت دینے والا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے بالکل ٹیڑھ کے دروازے پر، اور ہر آنے والے کو کہتا ہے حی علی، حی علی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، وہ استقبال کرتا ہے۔ پشتو میں کہتے ہیں پخیر راغلے، پخیر راغلے، اسی کہتے جی آیا نو، جی بسم اللہ، ست بسم اللہ، ہم کہتے ہیں مرحبا، ہم کہتے ہیں ویلکم، ہم کہتے ہیں خوش آمدید، جو ہے وہ سارے کے سارے الفاظ ہر زبان کے مستعمل ہوتے ہیں، عربی زبان میں حی علی کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جب مؤذن کہتا ہے حی علی اور بولتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اشارہ یہ ہوا کہ ہر نماز کے وقت گویا مسجد کے دروازے پر اللہ تعالیٰ کھڑا ہے، آنے والے مہمان ہیں اور اللہ ان کی میزبانی کا انتظام کر رہا ہے، آنے والا مہمان۔ اور میں حدیث سناؤں آپ کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں آ جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہمان ہے اور اللہ میزبان ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، حوالہ میں دوں گا۔ مسجد میں آنے والا مہمان، اللہ کا مہمان اور اللہ اس کا میزبان۔ اور تمہارے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں نا، میرے گھر میں مہمان آ جائے میں ہوتا ہی نہیں، جب میں تک لیا تو بوا ہی نہیں کھولا گا۔ جب زبردستی کوئی آ گیا یا خوشی سے آپ نے دروازہ کھول دیا اور جب دروازے کے اندر آ کر آپ نے اس کو کمرے میں بٹھا لیا تو پھر آپ اسے کھانا بھی کھلاتے ہیں، آپ اسے پلاتے بھی ہیں، اور باہر سے جس کو بلایا ہو دعوت والے دن تو پھر تو آپ کے لیے گھر کے چاروں دروازے کھلے ہوتے ہیں، گیٹ کھلا ہوتا ہے، آپ باہر ننگے پیر بھاگ کر چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے دعوت دی ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اور جب مہمان آ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر میزبان اس مہمان کے اکرام کرنے میں کمی نہیں کرتا ہے، اچھی طرح اس کی میزبانی کرتا ہے، اس لیے کہ میں نے اس کو بلایا ہے۔ تو کیا خیال ہے میرا اور آپ جیسا گندا انسان، میرا اور آپ جیسا بخیل انسان، میرا اور آپ جیسا کمزور انسان، میرے اور آپ جیسا کنجوس انسان
جب ہمارے گھر ہم مہمان بلا لیتے ہیں تو پھر ہم اس مہمان کا اکرام کرتے ہیں. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ منعم حقیقی ہے، جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوئے اور نہ کبھی خالی ہوں گے، جب وہ بندوں کو بلاتا ہے اور بندے اس کے گھر میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ اپنے مہمانوں کا کیا اکرام کرتا ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ؟ وہ کیسے اکرام کرتا ہوگا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کا میزبان، اور ہر میزبان پر اپنے مہمان کا اکرام فرض اللہ نے رکھا ہے. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میزبانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے مہمانوں کا اکرام کرنا ہے، اور اللہ کہتے ہیں اللہ میرے گھر میں آنے والے میرے مہمان ہیں، تو پھر وہ میزبان کس طرح اپنے مہمانوں کا اکرام کرتا ہے؟ اس کا ذرا اندازہ لگا لیں. یہ حدیث پاک ہے. تو کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ اللہ بلا رہے ہیں، حیا علی الصلاۃ، آ جاؤ بھائی میری جو ہے میزبانی میں آؤ، تو مہمان بن کے آؤ. ہمیں ٹاؤن ہال سے دعوت آ جائے کونسلر کی طرف سے تو آدمی 10 ہو تو 50 چلے جاتے ہیں. شادی کا کارڈ آ جائے تو تین آدمیوں کی دعوت دی ہو تو 5 چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں میرے منڈے تے گئے نے، تیرے منڈے ساڑھے نال سد لے، میں تینوں لے جانا. ادھر سے لے جاتے ہیں، ادھر سے لے جاتے ہیں، ادھر سے لے جاتے ہیں. ہم اپنے پرائے کے بچے کو لے جاتے ہیں، کہیں سے دعوت آ جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور نہ آئے تو ناراض ہو جاتے ہیں. دنیا والے کیا دیں گے دعوت دے کر، اور کیا کھلا لیں گے اور ہمیں کیا نواز دیں گے. لیکن اللہ رب العزت جو 2 جہاں کا خالق و مالک ہے، وہ دن میں 5 مرتبہ اعلان کروا رہا. بلکہ یوں تصور کی دنیا میں دیکھیں تو خود مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ اپنے آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں، اور پھر اللہ ان مہمانوں کی میزبانی کا بھی حق ادا کر رہے ہیں اور اکرام کر رہے ہیں. پھر نہ آنے والے کتنے بد نصیب ہیں، اور آنے والوں کو اپنی خوش قسمتی پر نازا ہونا چاہیے، فخر محسوس کرنا چاہیے، خوش محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ہمیں اپنے گھر میں لے آیا ہے، تو نے دعوت دی، ہم آ گئے، اور تیری ہی توفیق سے آئے اور تیری میزبانی میں آئے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب میزبانی ادا کریں گے اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکرام کرتے ہیں مہمانوں کا، تو پھر اس کی کیا کہنے. اس کی لذت تو میں کہہ رہا تھا، جب بلایا جاتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کی حقیقی لذت اللہ والوں سے پوچھیے کہ جب وہ مؤذن کی آواز کو سنتے ہیں، مؤذن کی اذان کو سنتے ہیں، تو وہ کس طرح دیوانہ وار دنیا سے غافل ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مجھے یاد آئی. فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہوں، ہم گپ مار رہے ہوں، ہم بات چیت کر رہے ہوں، ہنسی مذاق کر رہے ہوں، جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر رہ کر ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ دل لگی ہنسی والا کام کرے، باتیں کرے. یہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیسٹ زیور میں ایک حدیث لکھی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث پڑھ کر میں بھی مچل گیا. آپ حدیث سن کر مچل جائیے اور گھر جائیں تو بالکل ہی مچلا دینا. فرمایا کہ جب میاں اور بیوی دونوں بیٹھ کر کوئی بات کر رہے ہوں، پیار محبت کی، ہنسی کی، اور میاں کوئی بات کرے اور عورت اس کی بات کو سنے اور ہنسی کی بات ہو اور دونوں ہنس پڑے، جائز بات ہونی چاہیے، کسی اور کی غیبت نہیں، کوئی اچھی بات کی، مرد نے کی عورت نے سنی، عورت نے کی مرد نے سنی ہے، اور دونوں کو مزہ آیا اور دونوں ہنس پڑے. تو حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ دونوں ہنس رہے ہوتے ہیں تو اللہ عرش پہ ان کو دیکھ کر اللہ خود ہنس رہا ہوتا ہے. اللہ خود ہنس رہا ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو یہ ہنس رہے ہیں. اللہ کے ہنسنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہو رہا، اللہ رحمتیں اتارتا ہے، اللہ برکتیں اتارتا ہے. گھروں میں ہٹلر کی طرح نہ رہو، گھروں میں غصے والے کی طرح باہر میں سب کے ساتھ بتی سی، اور گھر میں ایسے ہیں جیسے ہٹلر رہتا ہے. وہ ایک دفعہ مجھے کسی دوست نے کہا میں گھر جاتا ہوں تو میرا یہ عالم ہے، کوئی بچہ صوفہ کے نیچے، کوئی الماری کے نیچے، کوئی اوپر گھس جاتا ہے، بیوی کچن میں گھس جاتی ہے. میں نے کہا گھر میں جڑا جاتا ہے یا ہٹلر جا رہا ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے برطانیہ کی فوج گھر میں داخل ہو گئی. ایسے ارے جب ساری دنیا کے انسانوں سے ہنسنا ہے تو تمہارے ہنسی کی زیادہ مستحق تمہاری گھر والی ہے، تمہارے اپنے بچے ہیں.
جنہوں نے سارا دن تمہیں نہ دیکھا ہو، اور جب شام کا وقت آئے اور پھر جب تم گھر جانے لگو تو پھر بھی وہ خوف محسوس کریں، وہ ڈریں، تو پھر کیا گھر جانا؟ اس سے تو بہتر ہے کرائے پر گھر لے کر باہر ہی کہیں رہ جاؤ، کم از کم گھر میں وہ خوش تو رہے نا۔ ارے ایسا گھر میں ماحول کریٹ کرو، محبت کا، پیار کا، دل لگی کا، مزاح کا، خوشی کا ایسا ماحول پیدا کرو کہ آپ گھر میں بعد میں پہنچ رہے ہوں اور بیوی دروازے پر پہلے ہی آپ کا انتظار کر رہی ہو کہ میرا گھر والا آ رہا ہے، ابھی گھر میں خوشی کا سما پھیلنے والا ہے، اور گھر میں خوشی کے جو ہے وہ موسم کھلنے والے، پھول کھلنے والے۔ گھر میں ایسا سما پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ، حضرات اہلیہ کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ عائشہ فرماتی ہے اچانک اذان سنتے ہیں حضرت بلال کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اچانک آواز آ گئی، اذان کی آواز شروع ہو گئی، تو عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، فرماتی ہیں جیسے ہی اذان کی آواز آتی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمارے درمیان سے اٹھ کر ایسے چل دیتے جیسے ہم کو پہچانتے نہیں، ہم کون ہیں معلوم نہیں۔ یعنی اللہ کے منادی نے اعلان کیا ہے، اور اس اعلان کی وجہ سے اللہ کی محبت میں دیوانہ وار وارفتگی کے ساتھ اللہ کی طرف چل پڑے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ بھی بلا رہا ہے اور دوستوں کے درمیان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی سنی انسنی کر دی، ایک کان سے گزاری دوسرے کان سے نکال دی، اور دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھلا اس کے بعد پھر دعوی محبت بھی ہے، پھر دعوی عشق بھی ہے، پھر دعوی جنون بھی ہے، پھر دعوی دیوانگی بھی ہے۔ اگر یہی عشق ہے، یہی جنون ہے، یہی دیوانگی ہے، اور یہی کسی حد تک جو ہے پیار ہے، تو پھر بتاؤ دشمنی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی آواز کی طرف چلے نا اور کہیں ہمیں اللہ سے پیار ہے، تو پھر دشمنی کس کو کہتے ہیں؟ تو اس بات کا مزہ تو وہی لوگ محسوس کرتے ہیں اور محسوس کریں گے دنیا میں۔ جب مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر تو اللہ کی طرف چلتے ہیں نا محبت والے، انہیں اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے وہ جنت والا مزہ یاد آ رہا۔ میں نے حدیث سنانی شروع کی ہے، حدیث پاک وہ جنت والی، اور میں نے ذرا اذان کی طرف توجہ دی اور اذان سے آگے بڑھ کر نماز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لوگوں، نماز جب اس کا وقت آتا ہے اور مؤذن اللہ کی طرف سے بلاتا ہے اور مؤذن اللہ کی طرف سے ندا کرتا ہے، تو ہر وہ مسلمان کہ جس کے دل میں ایک حبہ رتی برابر بھی اللہ کی محبت ہو، یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے ندا سن کر وہ گھر میں چین سے بیٹھا رہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف چل دیا کرتا ہے۔ ایک لوہار تھا، سارا دن لوہا کوٹتا تھا، اس کا کام تھا لوہا، آپ نے دیکھا ہوگا گرم کرتے ہیں، پھر کوئی مولڈ کرنا ہو تو پھر اس کو مارتے ہیں، مار کر مولڈ کرتے ہیں، تو اس کو کام پر رکھا تھا مولڈ کرنے پر۔ اس کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا تیرے ساتھ، کیا ہوا تیرے ساتھ، وہ سنا نا وہاں کے احوال۔ اس نے کہا اللہ نے میری مغفرت کر دی، مجھے بخش دیا اللہ پاک نے، اور میرے لیے جنت کے فیصلے کر دیے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا ایک دفعہ میں لوہا گرم کر چکا تھا اور بڑی لکڑیاں جلا کر، بڑے کوئلے جلا کر، بڑی چیزیں جلا کر میں نے لوہا کو سرخ کر دیا، اور میں نے بھٹی سے نکالا کہ اب میں اسے کوٹوں گا، اور میں نے اوزار بنانی ہے، جو کچھ مول کرنا ہے، میں نے اس کو وہاں رکھ دیا، اور اس کے بعد میں نے ہتھوڑا اٹھا لیا، اور ہتھوڑا اٹھا کر کندھے پر رکھا ہی تھا کہ میں اسے ماروں گا، اور وہاں سے آواز آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا ابھی تو لوہا گرم ہوا ہے، مار لینا چاہیے، لیکن دل نے کہا کہ اچھا اگر تو اب مارے گا نا اذان سن کر، تو اس کا مطلب ہے اللہ کو دوسرا نمبر دیا ہے اور اپنے کام کو پہلا نمبر دیا ہے۔ کہا اٹھا ہوا ہتھوڑا میں نے پیچھے ہی پھینک دیا اور سیدھا مسجد کو میں نے چل دیا۔ اللہ کو میری یہی ادا پسند آئی، اور اللہ نے اس کے نتیجے میں میری زندگی کے گناہ معاف کر کے جنت کے فیصلے کر، ساری زندگی کے میرے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اور کہا تیرے حق میں جنت کے فیصلے کر کہ تو نے میری اتنی رعایت کی۔
میری پکار کا اتنا احترام کیا اور اتنی عزت کی میرے پکار کی کہ تم نے یہ کہا کہ اللہ نے اب بلا لیا ہے، اب دنیا کا کام کرنا۔ گویا اللہ کو نمبر 2 دے کر دنیا کو مقدم کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لوہا بعد میں بھی گرم ہو سکتا ہے لیکن اللہ مقدم ہے۔ لوہا پیچھے پھینکا، مسجد کی طرف چل دیا، اللہ کو یہی ادا پسند آئی، اللہ نے مغفرت کر دی۔ تو میرے دوستو، آج بھی دنیا میں مؤذن کی آواز اور مؤذن کی پکار کا مزہ آخرت میں حقیقت میں ان لوگوں کو آئے گا جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ دنیا میں نے کہا وہاں تو سب جنت میں چلے جائیں گے، سب جنتی ہوں گے، سب کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے۔ وہاں سب کو اللہ کی معرفت ہوگی اور سب کو اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے۔ عام مومنین کو لکھا ہے کتابوں میں، اولیاء اللہ نے لکھا ہے، بزرگان دین نے لکھا ہے، مشائخ نے لکھا ہے کہ وہاں عام مومنین کو، میرے اور آپ جیسے ایمان والوں کو جنت میں جانے کے بعد اللہ کی وہ معرفت نصیب ہوگی جو دنیا میں اللہ کے ولیوں کو حاصل ہے۔ آج جو اللہ کے ولی کو جو معرفت حاصل ہے، اللہ کی پہچان، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو، اور جتنے بڑے اولیاء اللہ دنیا سے گزرے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کی جو معرفت ظاہر ہے، مجھے اور آپ کو تو ہے نہیں نا، ہمیں تو وہ مقام نہیں حاصل، اسی لیے وہ ولی اللہ ہوئے اور ہم عام انسان ہوئے، عام مسلمان ہوئے۔ تو جنت میں پہنچنے کے بعد عام انسانوں کو وہ معرفت خدا کی حاصل ہوگی جو دنیا میں ولیوں کو ہے، اور ولیوں کو جا کر جنت میں وہ معرفت حاصل ہوگی جو صحابہ کرام کو ہے، اور صحابہ کرام کو جنت میں وہ معرفت حاصل ہوگی جو اللہ کے نبیوں کو ہے، اور اللہ کے نبیوں کو جنت میں پہنچ کر وہ معرفت حاصل ہوگی جو نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں حاصل ہے۔ اور پھر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے تو ان کو اللہ کی جو معرفت حاصل ہوگی وہ اللہ جانے یا پھر اس کا رسول جانے، ہمارے اور آپ کی عقل میں نہیں آتا۔ لیکن دنیا میں بھی مزہ پاتے ہیں۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، محبت اور عشق اور جنون اور دیوانگی کی حد تک محبت رکھنے والے پھر مزہ محسوس کرتے ہیں مؤذن کی آواز۔ تو جنت میں جب بیٹھے ہوئے ہوں گے، میں بات یہاں سے سنا رہا تھا کہ جنت میں چشم تصور میں ابھی تک میں نے آپ کو جنت ہی میں رکھا ہے، ابھی کڑیا ہی نہیں، اللہ کرے اتھے رہو، آپ ادھر ہی رہیں، آپ کو میں وہاں بیٹھا کے پھر ادھر گھوم رہا ہوں، آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا آنکھ بند کر لیجیے اور جنت میں ہیں، آپ اپنے اپنے گھر میں ہیں، اپنے اپنے محل میں ہیں، اپنے اپنی نعمتوں میں ہیں، اپنے اپنے ازواج کے ساتھ ہیں، اپنے اپنے حوروں کے ساتھ ہیں، اپنی اپنی جو ہے جنت میں اپنی اپنی نعمتوں کے ساتھ موج کر رہے ہیں۔ یہ یکایک آواز آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنتیوں یاد کر رہے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں، جمع ہو جاؤ فلاں جگہ پر۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے، اللہ یاد کر رہے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں، چلو بھاگتے ہیں اللہ کی طرف، سب کو پیچھے چھوڑا نکل گئے، اللہ کے دربار کی طرف نکل گئے۔ اللہ کی بلانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کاش جنت میں پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اس کا کوئی ذرہ ہم کو چکھاتے، اللہ ہم کو یہاں بھی کچھ چکھاتے۔ جو لوگ کانوں سے سنتے ہیں، آتے نہیں، خدا را قسم اللہ کی کہا کہ کہتا ہوں ان کو پتہ نہیں وہ کتنی بڑی نعمت سے اور کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس محبت کی لذت سے وہ اب تک نہ آشنا، اللہ ان کو بھی آشنا کر دے، اور جو آشنا ہے اللہ ہمیں آشنا تر کر دے، خوب آشنا کر دے۔ ابھی ہمارے دل میں بھی وہ بات نہیں آئی، جو آ رہے ہیں ابھی ان کے دل میں بھی وہ بات نہیں آئی جو اولیاء اللہ کے قلب پہ ہے، کہ جب اللہ کی آواز سنتے ہیں، اللہ کا بلانا سنتے ہیں تو دیوانہ وار کہ اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے حاضری کی دعوت دی ہے، پھر جب حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں خود اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا، انہیں اپنا ہوش نہیں ہوتا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا عشاء کی نماز کے بعد حضرت علی سے پوچھتی تھی کوئی ضرورت ہے میری؟ کہا کوئی ضرورت ہے تو پوری کر لیتے، کھانا پینا ہے، دبانا ہے، تیل لگانا ہے، کوئی گھر کی کوئی ضرورتیں ہیں، ذات کی کوئی ضرورت ہے، پوری ہو جاتی۔ اور اگر حضرت علی فرماتے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے
تو فرماتے پھر مجھے اجازت دیجیے میں ذرا اللہ سے بات چیت کر لوں. حضرت علی فرماتے بڑے شوق سے چنانچہ مصلی بچھاتی اور مصلی بچھا کر نماز میں کھڑی ہو جاتی. اور روایتوں میں آیا ہے کہ وہاں سے مؤذن جب فجر کی اذان دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت فاطمہ 2 رکعت پر سلام پھیرتے ہوئے رو پڑتی کہ اللہ تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہے کہ فاطمہ نے ابھی 2 رکعت بھی پوری نہیں کی اور تیری رات مک گئی. ابھی تو 2 رکعت بھی فاطمہ نے نہیں پڑھی، تیرے سے ابھی کھل کر راز کی باتیں بھی نہیں کی، دل کی باتیں بھی نہیں کی، اور اللہ تیری رات ختم ہو گئی. کتنی چھوٹی رات بنائی. اور یہ سعودی عرب کی رات کہہ رہا ہوں، انگلینڈ کی نہیں. جیڑی 12 بجے کر جاندے ہو تو صبح 3 بجے پھرے تھے، وہ نہیں. یہ سعودیہ کی بات کہ عشاء کی نماز ہو جاتی ہے 8:30 9 بجے اور پھر صبح ہوتی ہے 5 6 بجے. تو سب کچھ پڑھیں گے، چل پڑیں گے. اللہ کے دربار جانا ہے، اللہ کے دربار جانا. اللہ پاک نے بلایا ہے، سب دیوانہ وار جمع ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد سب بیٹھے ہوں گے اپنے اپنی کرسی پر. اب میرے پاس وقت نہیں، کم از کم میں آپ کو وہ یہ جو لذت تو سنا دوں نا، جو آپ جس مزے میں بیٹھے ہیں یہ تو پورا کر دوں، پر وقت نہیں ہے. ہماری بات یہ ہوتی ہے ایک دفعہ شروع کی تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. کدھر سر کدھر پیر، بات تذکرہ زمین کا تھا آسمان تک جا پہنچی والی بات ہے. ادھر سے شروع کی ادھر تک لے جائے اور وقت نکل جاتا ہے. اللہ جزائے خیر دے. کل جو مولانا صاحب آئے تھے تو وہ ہماری کچھ کیسٹیں لے گئے ہیں وسیم صاحب سے 25-30، اور احمد بھائی نے ان کو 100-200 دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں لے گیا ہوں اور کام بھی شروع ہو گیا ہے، آپ کے واس کو کتابی شکل میں ترتیب دوں گا، اور کام بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ فیض آپ لوگوں کا سارے عالم میں پہنچے. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ میں اس ثواب میں کلہ شریک نہیں. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ جو ثواب ہے پوری دنیا میں عالم میں پھیل کر دین کی بات اللہ کروا رہے ہیں، روزانہ پورے عالم میں آواز اللہ پہنچا رہے ہیں، جو بھی دین کا کام ہو رہا، اس ثواب میں شریک نہیں. میں نے اللہ سے کہہ دیا ہے کہ میرے تمام نوافل کا ثواب اے اللہ میرے اساتذہ کرام کو، میرے والدین کو، میرے بھائی بہنوں کو، میرے پالنے والوں کو، میرے محسنین کو، محبین کو، اور اللہ بالخصوص ان میں میری مسجد خضرا کے مقتدیوں میں اللہ میں ہمیشہ کے لیے اس ثواب کو تقسیم کر دیتا ہوں، بخش دیتا ہوں. میرے اس ثواب میں صرف اکیلا نہیں، آپ سب شریک ہیں. اللہ آپ کے اس ثواب کو قیامت تک کی صبح کے لیے جاری رکھے. مر جائیں گے اپنے اپنی قبروں میں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ یہ جو اکاؤنٹ آپ نے کھلایا ہوا ہے انشاءاللہ اس اکاؤنٹ کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا. کہو آمین. انشاءاللہ میرے تمام محسنین محبین سارے اس کے پہنچ گئے جی. سب جا کے اپنے اپنی کرسی پر بیٹھ گئے، اور کوئی نہیں کہے گا ادھر بیٹھو، کوئی نہیں کہے گا ادھر بیٹھو، کوئی نہیں کہے گا ادھر بیٹھو. یہ ریزروڈ ہے اور کوئی اٹھائے گا بھی نہیں. دعوت میں چلے جاتے ہو تو کہتے ہیں مولوی صاحب اتنے ریزروڈ ہے، تسی اٹھ جاؤ، اتنے چلے جاؤ. یہ دلہا والوں کے لیے، دلہن والوں کے لیے، یہ ان کے ماں پیوں کے لیے، یہ سسرال والوں کے لیے، یہ میکے پیکے والوں کے لیے. وہاں کچھ نہیں ہوگا اور کوئی کہے گا بھی نہیں کہ یہاں بیٹھو. کیا ہوگا پھر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مؤمنین کے دل میں خود بخود بات ڈالتے جائیں گے اور وہ اپنی اپنی سیٹوں میں ایڈجسٹ ہوتے چلے جائیں گے. ایک آدمی بھی اپنی سیٹ کے علاوہ کسی اور کی سیٹ پر بیٹھے گا نہیں کہ اس کو اٹھانا پڑے. وہ غیر کی سیٹ پر نہیں بیٹھے گا. اور ایک بات سنا دوں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سناتا ہوں، حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو. جو شخص جمعہ کے دن مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آ کر جو جتنا امام کے قریب بیٹھے گا جمعہ کے دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو کل قیامت کے دن اپنا اتنا ہی قریب اسے بیٹھائیں گے اپنے عرش کے. جمعہ میں جو جتنا امام کے قریب، اللہ قیامت کے دن اس شخص کو اپنے مسند کے اتنے قریب بیٹھائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں بعض کبھی افسوس بھی ہوتا ہے، بعض لوگ جو بہت جلدی آ جاتے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں، پیچھے آنے والے آگے ہوتے ہیں. کہ اللہ تیری شان دیکھو، آتا سب سے پہلے ہے اور بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے بیٹھا ہوتا ہے دور دور، اور جو بعد میں آتے ہیں وہ قریب. کہیں ایسا تو نہیں کہ تجھے دور رکھ کے پیچھے آنے والے کو قریب کیا جا رہا. اللہ کے بندے کو سوچ، کچھ فکر کر
کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب اس شخص کو بیٹھائیں گے تو دنیا میں مجھے بھی تو کچھ طلب دکھانی چاہیے کہ اللہ میں قیامت کے دن آپ کے مسند میں اور حشر کے بعد جنت میں آپ کے مسند کے آپ کے عرش کے قریب بیٹھنے کا پروگرام بنا رہا ہوں، اس کو بھی تو کچھ دکھانا چاہیے، شوق۔ سب بیٹھ جائیں گے، یکایک پردہ ہٹے گا نور کا، نور کے پردے ہٹ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں نا کیا منظر ہوگا۔ دنیا میں آپ نے فلمیں بڑی دیکھی ہوں گی، پرانے زمانے کے لوگ بڑے بڑے سینما ہالوں میں جاتے تھے، پردے اٹھتے تھے، اور یہاں نور کے پردے ہٹیں گے۔ حدیث پاک میں ہے ہزار ہزار نور کے پردے پڑے ہوئے تھے آپ کے اور اللہ کے درمیان، اور ہزار نور کے پردے ہٹ رہے ہیں، اور ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنے اللہ کی ان آنکھوں سے زیارت کر رہا ہے۔ اللہ اپنی زیارت کرا رہے ہیں، اللہ اپنی زیارت کرا رہے ہیں، اور ہر انسان، ہر جنتی اپنے اپنی سیٹ پر، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دھکم پیل نہیں، کوئی مار کٹائی نہیں، کوئی شور نہیں۔ یہاں جو بیٹھا ہے، ہزار نور کے پردے ہٹنے کے بعد اس جنتی نے اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر لیا، اور اگلا جملہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، جنتیو اللہ کی طرف سے تم پر سلام، سلام قولم، سلام قولم، سب پڑھ لیں تو یاسین شریف ہے، سلام قولم رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے جنتیو تمہیں سلام۔ جس کو اللہ کا دیدار ہو رہا ہو، جسے اللہ کا سلام آ رہا ہو، دوستوں کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اللہ اس خوش نصیبوں میں مجھے بنا دے، آپ کو بنا دے۔ بس آج کی مجلس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹائم 2 منٹ سے زیادہ ادھر، اب مجھ پر سے زیادہ نظر آپ کی گھڑی پر ہے، وہاں جا رہا، اس لیے میں اس سے زیادہ جو ہے بات بھی نہیں کر سکتا۔ آج یہیں رکھتا ہوں، کل جیسے میں نے بتایا کہ لندن جانا ہے، ختم نبوت کی کانفرنس ہے، اور وہاں انشاءاللہ تعالی اس حقیر کو، آپ کے اس خادم کو کچھ کہنا ہے جس کے لیے بلایا گیا ہے۔ پرسوں آپ کے یہاں خود جلسہ ہے انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ اس کے بعد اگلی مجلس میں ہم یہیں سے اپنے کلام کو شروع کریں گے۔ اور کل میں نے بتایا تھا کہ 10 چیزیں ہیں کہ جس کے اختیار کرنے سے اللہ 10 چیزوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ ان چیزوں سے حفاظت کرتا ہے جس سے حفاظت محفوظ رہنا ہر انسان کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہیں، یہی بات شروع کرنا چاہتا تھا، پر ذرا مسئلہ لمبا ہو گیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اگلی مجلسوں میں ہم اسے پیش کریں گے۔ اللہ میرا آپ کا اٹھنا بیٹھنا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔